اس کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشے، اللہ تعالی مرحوم کو بخش کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یقیناً ویسے تو جس باپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرائی ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو اسلامی معاشرے میں ڈھالا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال کر پروان چڑھایا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو حاجی بنایا ہو، جس باپ نے اپنے بچے کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہو، تب آپ سوچیں، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو یہ مقام دیا ہے تو میدان محشر میں اس باپ کا مقام کیا ہوگا؟ اس باپ کی عظمتیں کون پہچانے گا؟ اس باپ کی رفعت کو کون پہچانے گا؟ یقیناً حدیث پاک میں آیا ہے، جب کوئی باپ اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا کرتا ہے، حافظ قرآن بنا دیا کرتا ہے، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا کرتا ہے، اور ایسا تاج ہوگا، ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس باپ یقیناً آج ہم علی جناب حاجی لائق میاں صاحب کے والد محترم کے 40ویں میں آئے ہیں، تو ہمارا یہاں آنا بے سود نہیں ہوگا۔ یقیناً ہم یہاں ذکر رسول سنیں گے، ذکر خدا کریں گے، تو اللہ تعالی اس محفل کے صدقے میں اللہ ہم سب کے بھی گناہ معاف فرمائے گا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا منہا خلقناکم، یہ آیت سب کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا تو مٹی دیتے ہیں، مٹی دیتے ہوئے ہم قبرستان میں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، پہلی مرتبہ مٹی اٹھائی اور پڑھا منہا خلقناکم، مٹی کو قبر میں ڈال دیا، دوبارہ مٹی اٹھائی پڑھا وفیہا نعیدکم، قبر میں مٹی کو ڈال دیا، تیسری مرتبہ مٹی اٹھائی پڑھا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی کو قبر میں ڈال دیا۔ ہر مسلمان کو یہ آیہ کریمہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو قبرستان میں جانا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو مٹی دینا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کم سے کم اپنے دنیا داری میں اس قدر پڑے ہوئے ہو کہ تم نے اپنے دین کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ جو اصل چیز ہے، جو ضروری ہے، ہم وہی نہیں یاد کر رہے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی، ہمیں صحیح سے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں آتی۔ اے مسلمانوں، ساتھ جان لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور تو بار بار سنا ہوگا آپ نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہیں تو اس سے اس کا خدا بھی راضی ہے، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس سے اس کا خدا بھی ناراض ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور جنت میں جگہ بنا لیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں چاہیے کہ وہ ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، کیونکہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، اگر اولاد نیکوکار ہے نا، نیکیاں کرے گی تو میرے پیارے بھائیوں، جو اولاد نیکیاں کرتی رہے گی اولاد کو اس نیکی کا ثواب ملے گا ہی، لیکن ان کے ماں باپ جا چکے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی اولاد کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور موت اگرچہ
جب آتی ہے تو کسی گھر کو ویران کر جاتی ہے، موت جب آتی ہے تو کسی گھر کو اجاڑ جاتی ہے، موت جب آتی ہے تو سر کا سایہ چھین لے جاتی ہے۔ باپ کی مثال کیا ہے پتہ ہے؟ سایہ دار درخت کی مثل ہے۔ باپ جب تک گھر میں ہوتا ہے تو اولاد کی ڈھارس بنی رہتی ہے، اولاد کے سر پر سایہ رہتا ہے، وہ بے کھٹک ہوتا ہے، وہ بے گھبراہٹ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب باپ کا سایہ دور ہو جاتا ہے تو اولاد بے سایہ درخت کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو ایسے عالم میں اولاد کو چاہیے کہ صبر کرے، ایسے عالم میں اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ صبر اور دعا کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب باپ کے موت کی خبر ایک بیٹا سنتا ہے تو اس وقت ایسی دل پہ گزرتی ہے، ایسی دل پہ گزرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کوئی بھی کم پڑا نہیں ہے جتنا بڑا غم باپ اور ماں کے انتقال کی خبر دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں باپ کو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، آج یہ حاجی لائق میاں صاحب قبلہ ہیں، دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے شہرت کی ہے، یہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ شہرت دی ہے۔ تو یہ شہرت ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کے والد نے اس دنیا میں ان کو پیدا کیا، ان کے والد اس دنیا میں ان کو لانے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے آج دنیا کے کونے کونے پر ان کے والد کا نام نہیں ہے، والد کا چرچا نہیں ہے، لیکن بیٹے کا چرچا ہے۔ بیٹے کو ہر کوئی پہچانا جا رہا ہے، بیٹا ہر طرف جانا جا رہا ہے، کیونکہ بیٹے کا کردار ایسا ہے، بیٹے کی چال چلن ایسی ہے۔ اللہ نے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، اور ایسا عالم جو پرہیزگار بھی ہے، ماشاءاللہ سونے پر سہاگا، پرہیزگار بھی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، علم دین پڑھاؤ، تاکہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری اولاد باقی رہے، اور جب وہ نیکیاں کرے تو تمہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے، تمہیں بھی اس کی نیکیوں میں اس کا ثواب ملتا رہے، تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اولاد کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ اولاد جب تک دنیا پر رہے گی، اور یہ اولاد کی بھی اولاد ہوگی، اس کی بھی اولاد ہوگی، قیامت تک یہ اولاد چلتی رہے گی، اور اولاد کو نیک بنایا ہے تو یقیناً اولاد اپنی اولاد کو نیک بنائے گی، اپنی اولاد کو نیک بنائے گی۔ تو اے مسلمانوں، موت گھبرانے کی بات نہیں ہے، موت تو ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے، اللہ جب کسی بندے پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے تو موت کے فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور اس کو دنیا کے اعمال سے چھٹی دلا دیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ موت کیا ہے میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے، بس آخری جملہ سماعت کریں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، ارے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب یہ ایسا تحفہ ہے کہ جب آتی ہے تو گھر کو اجاڑ جاتی ہے، لیکن سنو یقیناً تحفہ۔ ہم سب نبی کے غلام ہیں نا، ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی مدینے میں بلا لیتے، مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی زیارت کرا لیتے، کیونکہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا تو ہم نبی کے روضے کی دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کو دیکھا گویا کہ ایسا ہی ہے اس نے مجھے زندگی میں دیکھا۔ اب ایک مومن کے لیے دیدار مصطفیٰ سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو موت جو ہے تحفہ ہے۔ جب موت آتی ہے ہمارے عزیز و اقارب نہلا دھلا کر کفن پہلا کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تختے لگا دیتے ہیں، اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اندھیری رات میں منکر نکیر آئیں گے نا، سوال کریں گے۔ بار بار آپ لوگوں نے سنا، یہ بتانا نہیں چاہتا لیکن سنو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت قبر میں آئیں گے، اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ سہانی بہت قبر
کی رات ہوگی، حبیب خدا سے ملاقات ہوگی اور مٹائے گی جو قبر کی ظلمتوں کو رسول خدا آپ کی ذات ہوگی، رسول خدا آپ کی ذات ہوگی۔ اب قبر میں بندہ مومن پہنچا، مصطفیٰ جان رحمت قبر میں آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا نبی کو، لیکن قبر میں آئیں گے تو ایک مومن اپنے آقا کو پہچان لے گا، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ کو قبر میں بھی پہچانے گا، حشر میں بھی پہچانے گا۔ تو درود پڑھتے رہو اور اپنے بگڑے مقدر کو سنوارتے رہو، کیونکہ یہ درود باعث مغفرت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث شفاعت بھی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود کا ورد کرنا چاہیے، درود پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے جانے والوں کے لیے، اپنے اجداد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ اپنی سب کچھ دولت چھوڑ جایا کرتے ہیں، صرف ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں آج ہے کیا، یہ فتنوں کا دور ہے میرے پیارے بھائی، ہر گلی میں فتنہ ہے، ہر گلی میں، ہر شہر میں فتنہ ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر تم اپنا ایمان بچا کر لے جاؤ یہی کامیابی ہے۔ ایمان کیسے بچے گا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کوئی اہل بیت کا مقابلہ صحابہ سے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا مقابلہ اہل بیت سے کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں ہمارے جسم میں دونوں آنکھوں کی مانند ہے، اگر ایک بھی کمی ہوگی تو انسان کانا ہو جائے گا، ایمان نامکمل ہو جائے گا۔ یقیناً صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ فرق اتنا ہے جو نبی کے در کے غلام ہیں وہ نبی کے صحابی ہیں، اور جو نبی کے در کے ہیں، جو نبی کے گھر کے ہیں، وہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً دنیا و آخرت میں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کی منزلوں کو طے کرو گے۔ یقیناً یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اچھے کام کرو گے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ ازل کا طے شدہ ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور تیرا قبر کیا کرے گی، تیرا حشر کیسا ہوگا، تو غلام مصطفیٰ ہے، تجھے سوچنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔